ورٹیگو کیا ہے؟ اسٹل پوزیشن میں بھی چکر اور دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہونے کو ورٹیگو کہتے ہیں۔ بیلنس کی فزیولوجی کیا ہے؟ بیلنس مینٹین کرنے کے لیے انسان کا بیلنس سسٹم اس کے ویژولز اور اسکیلٹن سسٹم کے ساتھ کام کرتا ہے۔ انسانی دماغ کو اس کی باڈی پوزیشن کے بارے میں ویژول سگنلز بھیجے جاتے ہیں۔ ان سگنلز کو دماغ میں پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر ویسٹیبولر، ویژول اور اسکیلٹن سسٹم کی انفارمیشن کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ ہمارا دماغ ہماری آنکھوں، مسلز، جوڑوں اور کان کے ویسٹیبولر سسٹم سے انپٹس ریسیو کرتا ہے، پھر ان نرو امپلسز کو پروسیس کر کے انسان کو ماحول کا کریکٹ پرسیپشن دیتا ہے۔ ہمارے کان میں کچھ اسپیشل پارٹس ہیں جیسے سیکیول، یوٹریکل اور 3 سیمی سرکولر کنالز ہوتی ہیں۔ ویسٹیبولر ایپریٹس کا مقصد ہمارے دماغ کو ایکویلیبریم، بیلنس، اسپیشل اورینٹیشن اور موشن کے بارے میں کریکٹ پرسیپشن دینا ہے۔ ورٹیکل اورینٹیشن کے لیے سیکیول اور یوٹریکل ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سیمی سرکولر کنال سے روٹیشنل موومنٹس ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں جس میں موجود فلوئڈ کو اینڈولمف کہتے ہیں۔ اینڈولمف کینال میں موجود سینسری ریسیپٹرز کو موو اور ٹریگر کرتا ہے جو دماغ کو موومنٹ کے حوالے سے نرو امپلسز بھیجتا ہے۔ دماغ کے اطراف میں موجود دونوں کینالز عام طور پر سیمیٹریکل امپلسز بھیجتے ہیں۔ ورٹیگو کی اقسام۔ ورٹیگو کی ممکنہ 2 وجوہات ہیں، پیریفرل ورٹیگو اور سینٹرل ورٹیگو۔ پیریفرل ورٹیگو انر ایئر کی ڈسٹربنس سے منسلک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ انر ایئر کو افیکٹ کرنے کے لیے کامن ڈس آرڈرز میں مریض ڈیزینس یا ورٹیگو کا شکار ہوتا ہے۔ پہلی، ویسٹیبولر نورائٹس۔ یہاں ویسٹیبولر نرو میں انفلیمیشن ہوتی ہے جو انر ایئر کی سیمی سرکولر کینال سے دماغ میں نرو امپلسز بھیجتا ہے۔ لیبرنتھائٹس، یہ لیبرنتھ کی سوزش ہے اور یہ بھی انر ایئر میں موجود ہوتا ہے اور اکثر ویسٹیبولر نرو میں بھی انوالو ہوتا ہے۔ یہ دونوں ڈس آرڈرز ہی انر ایئر میں وائرل انفیکشنز ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسرے ڈس آرڈرز میں شامل ہیں مینیئرز ڈیزیز، یہ انر ایئر میں فلوئڈ انکریز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ BPPV، یہ اوٹھلت کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اوٹھلت کان میں موجود کیلشیم کے چھوٹے ذرات کو کہتے ہیں۔ اوٹھلت آرگنز سر کی موومنٹ اور گریوٹی سے اس کی ریلیشن کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اوٹھلت اپنی جگہ سے ہٹ کر سیمی سرکولر کینالز میں موو کر جاتا ہے جو اس میں موجود فلوئڈ کو بھی متاثر کر کے دماغ کو irregular امپلسز بھیجتا ہے جس سے انسان ڈیزی محسوس کرتا ہے۔ BPPV کی موسٹ کامن اور افیکٹو ٹریٹمنٹ میں کینلتھ ریپوزیشننگ پروسیجر ہے۔ اس میں کئی سمپل اور سلو ہیڈ پوزیشننگ کی مینوورز شامل ہیں۔ اس کا اصل مقصد پارٹیکلز کو سیمی سرکولر کینال سے یوٹریکل میں موو کرانا ہے۔ ہر پوزیشن 30 سیکنڈز تک کے لیے ریٹین کی جاتی ہے جس کے بعد کسی بھی قسم کی علامات اور ایب نارمل آئی موومنٹ روک دی جاتی ہے۔ سینٹرل ورٹیگو۔ سینٹرل ورٹیگو کو ایسی ڈیزینس اور ورٹیگو سے ریفر کیا جاتا ہے جو دماغ کے لیے مسئلے کا باعث ہوتی ہے۔ دماغ کے 2 حصے جو زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں وہ برین سٹیم اور سیریبیلم کہلاتے ہیں۔ ورٹیگو ڈائگنوز کیا جاتا ہے نمبر 1 کلینکل ہسٹری اور سمٹمز کی بنیاد پر، نمبر 2 بلڈ ٹیسٹ سے انفیکشن کی پریزنس چیک کی جاتی ہے، نمبر 3 ڈاکٹر مریض کی آنکھیں کھلی کروا کر اور پیروں کو ایک ساتھ جوڑ کر کھڑا کرتے ہیں اور پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد بیلنس مینٹین کرنے کو کہتے ہیں، نمبر 4 اس میں آنکھوں کی انوالنٹری موومنٹس کو چیک کیا جاتا ہے جسے نسٹیگمس کہتے ہیں، نمبر 5 فکوڈا انڈربرگر ٹیسٹ۔ اس ٹیسٹ میں مریض کو آنکھیں بند کر کے اور اپنا بیلنس مینٹین رکھتے ہوئے چلنے کو کہا جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں ڈاکٹرز ڈائگنوسٹک امیجنگ ٹیسٹ ریفر کرتے ہیں جیسے CT اسکین اور MRI۔ اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ورٹیگو کا علاج اس کی کازیٹیو فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پیریفرل ورٹیگو کا علاج مکمل آرام، سڈن پوزیشن چینج کو اوائڈ کرنا اور ویسٹیبولر بلاکنگ ایجنٹس کا استعمال کرنا ہے۔ ان میڈیکیشن سے انر ایئر کی انفلیمیشن میں کمی ہوتی ہے، مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور ورٹیگو کے دوسرے سمٹمز جیسے نوزیا اور وامٹنگ کو بھی پریونٹ کر۔ سرجری بھی علاج کا ایک طریقہ ہے، خاص طور پر مینیئرز ڈیزیز کے مریضوں میں جس میں ورٹیگو کے انٹینس اور فریکوینٹ اٹیکس ہوتے ہیں۔ اینڈولمفیٹک سیک پروسیجرز، اس میں اینڈولمفیٹک سیکس کی ڈیکمپریشن کی جاتی ہے، ہڈی کے چھوٹے حصے کو ہٹا کر
فلوئڈ ایبزارپشن کو بہتر کیا جاتا ہے یا فلوئڈ پروڈکشن کو کم کیا جاتا ہے۔ انر ایئر میں ایک شنٹ کے ذریعے سے فلوئڈ کی ڈرینیج بھی کی جاتی ہے۔ لیبرنتھ ایکٹمی، اس میں کان کی ہیئرنگ اور بیلنس آرگنز کو ریموو کیا جاتا ہے اور یہ صرف مکمل ہیئرنگ لاس ہونے کی صورت میں ہی کی جاتی ہے۔ ویسٹیبولر نرو سیکشن، اس پروسیجر میں انر ایئر میں ویسٹیبولر نرو کو کاٹ دیا جاتا ہے جس میں موومنٹ اور بیلنس کے سینسرز موجود ہوتے ہیں۔ اس سے ورٹیگو اٹیکس میں کمی آتی ہے اور یہ بہرے پن کو بھی پریونٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر پیریفرل ورٹیگو سے منسلک سمپٹمز کم عرصے میں خود ہی ریزالو ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے علاج کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔